السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ تلنگانہ میں ذات پر مبنی مردم شماری کا 70% کام مکمل، راہل گاندھی نے کہا پورے ملک میں بھی ہوگی مردم شماری۔ غزہ میں ایک اور ہلاکت خیز رات، 2 حملوں میں 88 فلسطینی شہید، امریکہ نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پھر ویٹو کر دی۔ آپ نے جاری کی 11 امیدواروں کی پہلی فہرست۔ امریکہ کا گوتم اڈانی پر $265 ملین کی رشوت اور فراڈ کا الزام، شیئر بازار میں بھاری گراوٹ، گوتم اڈانی کو فوری گرفتار کیا جائے، امریکی فرد جرم کے بعد راہل گاندھی کا مطالبہ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی پچھلے کافی دنوں سے ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے حوالے سے برسر اقتدار NDA کو چیلنج پیش کرتے رہے ہیں۔ اس کے متعلق ایوان میں بھی کافی بحث ہو چکی ہے۔ NDA ہمیشہ سے ذات پر مبنی مردم شماری کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ اس درمیان راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے ذات پر مبنی مردم شماری کا 70% سے زیادہ کام مکمل کر لیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ تلنگانہ کی ہی طرح قومی سطح پر بھی ذات پر مبنی مردم شماری کرائی جائے گی۔ راہل گاندھی نے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا ہے۔ انہوں نے اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ تلنگانہ میں ہماری حکومت نے ذات پر مبنی مردم شماری کا 70% سے زیادہ کام مکمل کر لیا ہے۔ جلد ہی پوری ریاست کا تفصیلی ڈیٹا حکومت کے پاس ہوگا۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری پہلا قدم ہے جو آئندہ کچھ سالوں میں مجموعی ترقی کی منصوبہ بندی میں معاون ثابت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ملک میں بڑے پیمانے پر ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے ایک راستہ دکھایا ہے، قومی سطح پر بھی ہم ذات پر مبنی مردم شماری ضرور کرائیں گے۔ امریکی اٹارنی بریون پیس نے نیو یارک کی فیڈرل کورٹ میں گوتم اڈانی سمیت 8 افراد پر اربوں روپے کے فراڈ اور رشوت کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکہ کے اٹارنی کا کہنا ہے کہ اڈانی نے بھارت میں شمسی توانائی سے متعلق ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے ہندوستانی حکام کو $250 ملین یعنی تقریباً 2110 کروڑ روپے کی رشوت دی ہے یا دینے کا منصوبہ ہے۔ یہ کیس اڈانی گروپ کی کمپنی اڈانی گرین انرجی لمیٹڈ اور ایک دیگر کمپنی سے متعلق ہے۔ یہ مقدمہ 24 اکتوبر 2024 کو امریکی عدالت میں دائر کیا گیا تھا، جس کی سماعت چہارشنبے کو ہوئی۔ ملزمین میں اڈانی کے علاوہ ساگر اڈانی، ونیت ایس جین، رنجیت گپتا، سیریل کیبینس، سوربھ اگروال، دیپک ملہوترا اور روپیش اگروال شامل ہیں۔ یہ مقدمہ امریکہ میں اس لیے درج کیا گیا کیونکہ اس منصوبے میں امریکی سرمایہ کاروں کا پیسہ لگایا گیا تھا اور امریکی قانون کے تحت یہ رقم رشوت کے طور پر دینا سنگین جرم ہے۔ الزام کے مطابق کمپنی کو بھارت میں ٹھیکے کو لے کر رشوت دینے کے لیے خطیر رقم کی ضرورت تھی اور یہ رقم جمع کرنے کے لیے امریکی غیر ملکی سرمایہ کاروں اور بینکوں سے جھوٹ بولا۔ ساگر اور ونیت اڈانی گرین انرجی لمیٹڈ کے عہدیدار ہیں۔ ساگر گوتم اڈانی کے بھتیجے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق گوتم اڈانی اور ساگر کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اس دوران امریکہ کی عدالت میں گوتم اڈانی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف عائد الزامات کے بعد کانگریس پارٹی کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے اڈانی کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا اور کانگریس پارٹی کی جانب سے اڈانی گروپ کے خلاف تحقیقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی JPC کے قیام کے مطالبے کو بھی دہرایا۔ راہل گاندھی نے پریس کانفرنس میں گوتم اڈانی کے خلاف امریکی عدالت میں عائد فرد جرم پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ اڈانی نے امریکی اور ہندوستانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اڈانی اب تک ہندوستان میں آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں جبکہ ماضی میں کئی وزرائے اعلیٰ اور عام افراد کو معمولی معاملات میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ راہل گاندھی نے الزام عائد کیا کہ اڈانی نے 2000 کروڑ روپے کا اور دیگر گھوٹالے کیے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے نعرہ دیا تھا کہ ایک ہیں تو سیف ہیں۔ دراصل انڈیا میں نریندر مودی اور اڈانی ایک ہیں تو سیف ہیں۔ جھارکھنڈ کے ہزاری باغ ضلع کے برکھٹا بلاک کے گورہر میں جمعرات کی صبح 6 بجے کولکتہ سے پٹنہ جا رہی ویشالی نامی مسافر بس ایک بڑے حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس دردناک حادثے میں تقریباً 12 لوگوں کی موت کی خبر ہے جبکہ 2 درجن سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔
موقع پر موجود لوگوں نے بتایا کہ جہاں حادثہ ہوا وہاں 6 لین سڑک تعمیر کے دوران کمپنی نے سڑک کاٹ کر چھوڑ دیا ہے، جس کے سبب وہاں سے گزر رہی بس بے قابو ہو گئی اور گڈھے میں الٹ گئی۔ قابل ذکر ہے کہ برکٹھا 6 لین کی تعمیر گزشتہ 6 برسوں سے چل رہی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک بس اچانک بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ روڈ پر کوہرا اور دھند کا اثر ہونے کی وجہ سے بہت کم دکھائی دے رہا تھا، جس کے سبب ڈرائیور کا بس پر سے توازن بگڑ گیا اور یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے کے وقت بس کی رفتار بھی تیز تھی۔ حادثے کے بعد لوگوں کی چیخ و پکار سن کر آس پاس کے دیہی لوگ وہاں پر پہنچے اور گورہر تھانے کی پولیس کی مدد سے زخمیوں کو باہر نکالا گیا۔ مہلوکین میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی بتائی جا رہی ہے۔ حادثے میں زخمی ہوئے لوگوں میں کئی کی حالت سنگین بتائی جاتی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر سابق MLA جانکی یادو اور ان کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور ابتدائی علاج کا انتظام کرایا۔ زخمیوں کو ابتدائی علاج کے بعد ہزاری باغ میڈیکل کالج بھیجا گیا۔ حالانکہ ابھی تک یہ نہیں پتہ چل پایا ہے کہ اس حادثے میں جان گنوانے والے مسافر کہاں کے رہنے والے تھے۔ مقامی انتظامیہ کی ٹیم پوری تفصیلی جانکاری جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ کانگریس نے محتاط اقدام کے تحت ایگزٹ پولز کے اعداد و شمار کو مسترد کر دیا۔ زیادہ تر ایگزٹ پولز نے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات میں NDA کو آگے دکھایا ہے، تاہم پولز کے کچھ اعداد و شمار انڈیا اتحاد کے حق میں ہیں۔ مہاراشٹر کی تمام 288 اور جھارکھنڈ کی 38 سیٹوں کے لیے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 20 نومبر کو مکمل ہوئی۔ دونوں ریاستوں کے انتخابی نتائج 23 نومبر کو آئیں گے۔ JMM کانگریس، RJD اور CPI-ML جھارکھنڈ میں اقتدار برقرار رکھنے کے لیے پر امید ہیں، جبکہ کانگریس کی قیادت والی مہاوکاس اگھاڑی یعنی MVA مہاراشٹر میں BJP کی قیادت اتحادی حکومت کو شکست دینے کے لیے سخت جدوجہد کر رہی ہے۔ مہاراشٹر میں کانگریس کے سیکریٹری انچارج PM سندیپ نے ETV بھارت میں بتایا کہ ہم زیادہ تر ایگزٹ پولز کو مسترد کرتے ہیں، ان میں اکثر ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ ہم انتخابی نتائج کا انتظار کرنا چاہیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ مہاراشٹر میں انڈیا اتحاد ہی حکومت بنائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نچلی سطح کے رد عمل اور ہمارے تجربے کی بنیاد پر ایک بہت بڑی حکومت مخالف لہر تھی۔ اتراکھنڈ میں مسلم شناخت اور علامتوں کے خلاف حکومت اور ہندو شدت پسند تنظیموں کی کارروائی جاری ہے۔ مساجد کے خلاف ہندو تنظیموں کی مہم کے دوران دہرادون اسکول میں موجودہ ایک مزار کو ہندو شدت پسندوں کے ہجوم نے منہدم کر دیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس پر متعدد صارفین نے اپنے رد عمل کا اظہار بھی کیا اور اس عمل کو عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے لہر کی عکاسی کرنے والا تشویشناک قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق دائیں بازو کے ایک گروپ کے ارکان نے دہرادون میں ایک ایلیٹ رہائشی اسکول کے احاطے پر دھاوا بول دیا اور ایک مزار کو منہدم کر دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مزار حالیہ دنوں میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو نے قانون و انتظام پر سوالیہ نشان لگائے ہیں۔ یہ عمل واضح طور پر مسلم علامتوں اور نشانات کو منہدم کرنے کی کھلی حکومت چھوٹ کا اشارہ کرتا ہے، جو ریاست میں قانون و انتظام کی بحالی پر سوال کھڑے کر رہا ہے۔ دہرادون کے DM ساوین بینسل نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس انہدامی کارروائی کا حکم جاری نہیں کیا گیا تھا۔ ضلع انتظامیہ نے اس واقعے سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ DM کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم نے جگہ کا معائنہ کیا اور پتہ چلا کہ یہ ڈھانچہ اسکول کے کیمپس کے اندر تھا، تاہم انتظامیہ اس کے انہدام میں ملوث نہیں تھی۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ امن و امان برقرار رہے۔ دریں اثنا سناتن سنسکرت کی صدر رادھا دھونی کی زیر قیادت گروپ نے دعویٰ کرتے ہوئے اپنی انہدامی کارروائی کا جواز پیش کیا کہ اس مذہبی ڈھانچے سے سرکاری اداروں میں مذہبی مقامات کے خلاف احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ دھونی نے اسکول پر پرانے ڈھانچے کی مرمت کی آڑ میں مزار کی انہدامی کارروائی کا جواز پیش کیا، تاہم کوئی سرکاری ثبوت ان دعووں کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سنگین نوعیت کے واقعے کے باوجود اسکول انتظامیہ نے اس سلسلے میں باقاعدہ انتظامیہ میں شکایت نہیں درج کرائی ہے۔ اسکول کی یہ خاموشی دراصل اس غیر قانونی کارروائی جواز پیش کر رہی ہے۔ مبصرین نے اس خاموشی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے تشویشناک اشارے قرار دیا ہے۔ مسلم رہنماؤں اور کمیونٹی کے ارکان نے اس عمل کی مذمت کی ہے اور اسے اسلامی ورثے اور علامت کے خلاف وسیع پیمانے پر دشمنی کے ایک حصے کے طور پر دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزار پر حملہ کوئی واحد واقعہ نہیں ہے، یہ مسلم شناخت کو مٹانے اور خوف پیدا کرنے کی ایک منظم کوشش کا حصہ ہے۔ اتر پردیش کے رامپور میں پولیس نے ایک مسلم خاندان کی شادی سے پہلے جاری رسم کی تقریب کے دوران گھر پر دعویٰ کیا۔
گھر میں توڑ پھوڑ کی، خواتین سمیت لوگوں کو مارا پیٹا، 3 لاکھ روپے لوٹ لیے اور سارا کھانا بھی پھینک دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ روز پیر کا ہے۔ بھوٹ تھانہ کے تحت دھنوپورہ گاؤں میں شادی کی تقریبات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ منگل کو بارات آئی تھی اور پیر کی شام کو مہمان بھات کی رسم میں جمع ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ اسی دوران پولیس اہلکاروں کی ایک ٹیم گائے کے گوشت پکائے جانے کے شبے میں گھر میں پہنچی اور کھانا کھانے کے دوران جمع مہمانوں سے بدسلوکی کی اور توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ جب انہوں نے احتجاج کیا تو انہوں نے گھر والوں کی پٹائی بھی کی۔ الزام ہے کہ پولیس اہلکاروں نے 3 لاکھ روپے بھی چھین لیے۔ رپورٹ کے مطابق بھوٹ تھانہ علاقے کے دھنوپورہ گاؤں کے محمد احمد کی بیٹی کی شادی کی بارات منگل کو آنے والی تھی۔ اس کے لیے پیر کو مہمانوں کو کھانا کھلانے کا کام جاری تھا۔ لواحقین نے بتایا کہ پولیس کو شبہ تھا کہ کھانے میں گائے کا گوشت استعمال کیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ تفتیش کے لیے آئی پولیس نے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور کھانا بھی پھینک دیا۔ الزام ہے کہ پولیس والوں نے بھات میں دی گئی رقم بھی لوٹ لی۔ واقعے کے بعد اہل خانہ میں خوف و ہراس ہے، جبکہ اس کے برعکس بھوٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج امر سنگھ راٹھوڑ کا دعویٰ مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس ایک قاتلانہ حملے کے ایک ملزم کی تلاش میں نکلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف الزامات کی تحقیقات کی جائیں گی۔ متاثرہ کے اہل خانہ نے بتایا کہ کچھ پولیس والے اچانک گھر میں گھس گئے اور ان کی پٹائی کی، 3 لاکھ روپے بھی چھین لیے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ بیٹی کی شادی کی بارات منگل کو گھر آنی تھی، پیر کی رات بھانجیوں کا کھانا جاری تھا۔ اسی دوران کئی پولیس والے وہاں پہنچے اور ان کی پٹائی کی اور چیزیں پھینک دی۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ پولیس نے کئی لوگوں کے کپڑے بھی پھاڑ دیے اور 3 لاکھ روپے بھی لے لیے۔ پولیس نے خواتین اور مردوں کو بھی زد و کوب کیا۔ واقعے کے بعد لوگ خوفزدہ ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے دلی اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے 11 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسمبلی انتخابات کے لیے عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کی یہ پہلی فہرست ہے۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ دلی کے انتخابات کی تاریخوں کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اسی دوران عام آدمی پارٹی نے اپنی پہلی فہرست جاری کی۔ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کب دلی کے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ اگلے سال فروری میں ہونے والے دلی اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی پہلی فہرست کا اعلان کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی یعنی اے اے پی کی سیاسی امور کی کمیٹی یعنی پی اے کے اعلیٰ ترین فیصلے کی آج میٹنگ ہوئی۔ ساز ادارے پی اے سی کی سربراہی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کر رہے ہیں۔ پی اے سی کا اجلاس پارٹی آفس میں ہوا، جس میں الیکشن لڑنے والے امیدواروں کے ناموں پر غور کیا گیا۔ دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ کیجریوال نے پہلے کہا تھا کہ انتخابات کے ٹکٹ کام رائے عامہ اور ممکنہ امیدواروں کی جیت کے امکانات کی بنیاد پر تقسیم کیے جائیں گے۔ 2020 میں ہوئے پچھلے انتخابات میں اے اے پی نے 70 اسمبلی سیٹوں میں سے 62 پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں غزہ شہر کے بیت لاہیہ اور شیخ رضوان محلے پر حملوں میں 88 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ شمالی غزہ کے علاقے بیت لاہیہ میں 79 فلسطینیوں کا ہولناک قتل عام 79 فلسطینیوں کے خلاف تباہی کی جنگ کا تسلسل ہے اور امریکہ کی بے شرمی سے ویٹو اور جارحیت کو روکنے میں سلامتی کونسل کے فیصلے کی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ حماس نے اس بات پر زور دیا کہ یہ قتل عام نسلی تطہیر کی مہم کے تسلسل کے طور پر کیا گیا ہے، جو مجرم صہیونی فوج نے شمالی غزہ کی پٹی میں لگاتار 50 دنوں سے جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس دوران امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کر دیا، جس کے بعد ایک بار پھر بائیڈن انتظامیہ کو اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع روکنے کے بین الاقوامی اقدام کی راہ میں رکاوٹ بننے پر تنقید کا سامنا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 15 رکنی کونسل کے اجلاس میں 10 غیر مستقل ممبران کی جانب سے فوری غیر مشروط مستقل جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی قرارداد پیش کی گئی تھی۔ امریکہ نے کونسل کے مستقل رکن ہونے کی وجہ سے قرارداد کو ویٹو کرتے ہوئے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں نائب امریکی سفیر رابرٹ ووڈ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ واشنگٹن نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف اس صورت میں قرارداد کی حمایت کرے گا جب یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ شامل ہوگا۔ امریکی سفیر نے کہا کہ ہم غیر مشروط جنگ بندی کی حمایت نہیں کر سکتے جس میں یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ نہ کیا جائے، اس لیے ہم نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ رابرٹ ووڈ نے کہا کہ امریکہ سمجھوتہ کرنے کو تیار تھا، لیکن مجوزہ قرارداد کے متن سے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کو ایک خطرناک پیغام چلا جاتا کہ مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ تحریک استقامت کامیابی حاصل کرے گی اور اسے شکست نہیں ہوگی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا کہ تحریک استقامت ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استقامت اپنی پوری توانائی کے ساتھ جاری ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت سوچ رہی تھی کہ سید استقامت حسن نصر اللہ کو شہید کر کے حزب اللہ لبنان کی کمر توڑ دی گئی ہے، مگر سب نے دیکھا کہ حزب اللہ لبنان نے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے باوجود مکمل ڈٹ کر نہ صرف یہ کہ صہیونی جارحیت کا مقابلہ جاری رکھا بلکہ تابڑتوڑ حملے کر کے صہیونی حکام کی نیندیں بھی اڑا دی ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ محمد عفیف کو شہید کرنے کے بعد بھی صہیونی حکومت تصور کر رہی تھی تحریک استقامت اب کمزور پڑ جائے گی، مگر میدان جنگ میں غاصب صہیونی حکومت کو بدستور منہ کی کھانا پڑ رہی ہے اور استقامت کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان جنگ میدان کے نتائج استقامت کے حق میں ہی نکلیں گے۔ امریکی سینیٹ نے چہارشنبہ سینیٹر برنی سینڈرز کی طرف سے غزہ جنگ کے لیے اسرائیل کو جارحانہ ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ برنی سینڈرز نے اسرائیلی حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافے کا حوالہ دیا تھا۔ ورمونٹ کے قانون ساز اور ڈیموکریٹس کے ایک چھوٹے سے گروپ نے اسرائیل کو کچھ ٹینک اور مارٹر راؤنڈرز اور اسمارٹ بم کٹس کی فروخت کو روکنے کے لیے زور لگایا لیکن ناکام رہے۔ فروخت کو روکنے کی پہلی کوشش کو بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا گیا اور دو مزید کوششیں بھی شکست سے دوچار ہوئیں۔ سینڈرز نے جارحانہ ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومت نے صرف حماس کے خلاف جنگ نہیں چھیڑی بلکہ اس نے فلسطینی عوام کے خلاف ہر طرح کی جنگ چھیڑ دی ہے۔ کانگریس مشترکہ قراردادوں کے ساتھ بھی ہتھیاروں کی فروخت کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ امریکی سینیٹرز کا یہ اقدام 30 دن کی بائیڈن انتظامیہ کی اس ڈیڈ لائن کے بعد آیا ہے جس میں بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل میں اضافے کے لیے مزید اقدامات کی ہدایت دی تھی۔ بائیڈن انتظامیہ نے انتباہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل ایسا نہیں کرتا تو امریکہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم نہیں کرے گا۔ امریکی مطالبات میں یہ بھی شامل تھا کہ اسرائیل سخت متاثرہ شمالی غزہ میں بھوک سے مرنے والے شہریوں کے لیے امداد کی ترسیل پر لگ بھگ مکمل پابندی ہٹائے۔ سرکردہ عالمی امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل مناسب تعداد میں امدادی ٹرکوں کی اجازت دینے کے امریکی مطالبے کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام کے مطابق امریکی ڈیڈ لائن کے اختتام کے قریب پہنچتے ہی شمالی غزہ کی پوری آبادی قحط، فضائی حملوں یا دیگر خطرات سے تباہ ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں 44,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، ان میں خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 1 لاکھ سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔